ارشاد ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک ارشاد ہی خدا گواہ ہے، بس دین اسلام کی نمائندگی کرنے کے لیے ایک ارشاد ہی کافی میرے آقا۔ آپ نے فرمایا جہاں طاعون پھیل جائے تو جس علاقے میں طاعون پھیلے وہاں سے کوئی بندہ باہر نہ نکلے اور باہر کا کوئی بندہ اس علاقے میں داخل ہو۔ کیوں کہا؟ یہ جس علاقے میں طاعون پھیلا ہے اس علاقے کے لوگ باہر نکلیں گے تو یہ بیماری متعدی بن کر دوسرے لوگوں کو بھی لگ جائے۔ یہ احتیاط کا ایک پہلو شریعت نے دی۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا توکل تو اللہ، توکل تو اللہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گڈی آندھی پہ ہوتے بندہ تھلے سر دے وے، ٹرک کے نیچے بندہ آئے اور کہے توکل تو اللہ۔ توکل تو اللہ کا کیا مطلب ہے؟ صوفیوں نے کیا سمجھا ہے توکل کا معنی؟ علاج چھوڑ دے، احتیاط چھوڑ دے، احتیاطی تدابیر بندہ چھوڑ دے۔ اگر کسی نے سمجھا ہے کسی صوفی نے تو غلط سمجھا ہے۔ میرے آقا نے کہا تھا، کسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ توکل کسے کہتے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا اونٹ کا گھٹنا باندھ پھر اللہ پر کیا کر۔ موٹر سائیکل بندہ باہر کھلا چھوڑا ہوئے تھے کہ توکل تو اللہ نہیں۔ تدبیر جو احتیاطی تدابیر ہیں جو ڈاکٹر کہہ رہے ہیں یا وقت کی حکومت کہہ رہی ہے، ان احتیاطی تدابیر کو اختیار کر کے توکل تو اللہ، اسباب سارے استعمال کرنے، لیکن نظر اسباب پہ نہیں رکھنی، مسبب الاسباب پہ رکھنی۔ اتنی سی بات ہے، کیوں سمجھ نہیں آ رہی لوگوں کو؟ لوگ کہتے ہیں احتیاطی تدابیر کی کوئی ضرورت نہیں، مؤثر اللہ کی ذات ہے۔ کسی چیز میں تاثیر، کرونا وائرس متعدی بنتا ہے، کسی کے جسم میں داخل ہوتا ہے، جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا نہیں داخل ہو، لیکن احتیاطی تدابیر کرنی۔ وہ مسبب الاسباب چاہے نا تو جلانے والی آگ ابراہیم پر باغ بن جاتی ہے۔ جی، آگ کی تاثیر کیا ہے؟ جلانا۔ پھر حضرت ابراہیم کو جلایا؟ نہیں جلایا۔ تو مؤثر حقیقی وہ آگ نہیں ہے، مؤثر حقیقی رب ہے۔ احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ہے۔ اسی لیے میرے نبی نے کہا جس علاقے میں طاعون پھیلے وہاں کا کوئی آدمی باہر نہ نکلے اور باہر کا کوئی آدمی طاعون زدہ علاقے میں داخل ہو۔ یہ ہے بین رستہ، خوف بھی، احتیاط بھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب طاعون فلسطین میں پھیلا تو آپ کے علم میں کئی صحابہ اس میں انتقال کر گئے تھے۔ بڑے بڑے صحابہ کا انتقال ہوا جو شام کے علاقے میں تھے، فلسطین کے علاقے میں تھے۔ اس حد تک اموات ہوئی کہ حضرت عمر کو مدینے سے چل کر خود فلسطین کا سفر کرنا پڑا۔ اس حد تک حالات ابتر ہوئے۔ جب تبوک کی سرحد پہ پہنچے اور داخل ہونا تھا شام میں تو یہاں مشورہ ہوا کہ آگے تو طاعون کی وبا بہت پھیل گئی ہے، داخل ہونا چاہیے یا داخل نہیں ہونا چاہیے۔ کچھ صحابہ کا مشورہ یہ تھا کہ داخل نہیں ہونا چاہیے، اور امیر المومنین کو تو کسی صورت میں داخل نہیں ہونا چاہیے۔ تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا کہ کل میں واپس پلٹ جاؤں گا مدینے۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح
پتہ چلا وہ عشرہ مبشرہ میں سے ان 10 صحابہ میں شامل ہیں جن کو میرے نبی نے جنت کی بشارت دی، وہ آئے، انہوں نے کہا امیر المومنین تقدیر الہی سے بھاگ رہے ہو، تقدیر الہی سے بھاگ رہے ہو؟ حضرت عمر نے بہت خوبصورت جواب دی. حضرت عمر نے کہا تقدیر الہی سے تقدیر الہی کی طرف بھاگ رہا ہوں. تقدیر الہی سے تقدیر الہی کی طرف بھاگ رہا ہوں. تقدیر الہی یہی ہے نا کہ موت آ جائے گی، وہاں جائیں گے، تو یہ بھی تو تقدیر الہی ہے، تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ اگر یہ احتیاط کرے گا تو موت ہو، تو میں تقدیر سے تقدیر ہی کی طرف بھاگ رہا ہوں. تو حضرت عمر کا عمل کیا ثابت کرتا ہے کہ جس علاقے میں وبا پھوٹے اس علاقے میں داخل نہیں ہونا چاہیے. تو یہ ہے اعتدال کا رستہ.